بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 121 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم وما یعلم تأویلہ الا اللہ اور اسی طرح کنایہ کا بیان پڑھیں گے۔ یہ جو مثال ہے متشابہ کی، جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت پڑھیں گے آج کے سبق میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنایہ کا بیان بھی پڑھیں گے۔ الکنایۃ والکنایۃ ہی ان یثبت حکما من الاحکام ولا یقصد به ثبوت ذلك الامر بعینہ، بل یقصد ان ينتقل ذہن المخاطب الى لازمہ بلزوم عادی او عقلی کما یفهم معنی کثرۃ الضیافۃ من قولہم ویفهم معنی السخاوۃ من قولہ تعالی بل یداہ مبسوطتان۔ کنایہ جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ والکنایۃ ہی ان یثبت حکما، کہ کنایہ یہ ہے کہ کسی حکم کو، احکام میں سے کسی حکم کو ثابت کرنا، یعنی کسی حکم غیر مقصود کو ثابت کرنا احکام میں سے، ولا یقصد به ثبوت ذلك الامر بعینہ، لیکن اس سے عین حکم کا ثبوت مقصود نہ ہو بلکہ غیر مقصود ہو، جیسے کہ میں نے کہا بل یقصد ان ينتقل ذہن المخاطب الى لازمہ بلزوم عادی او عقلی، بلکہ مقصود مخاطب کے ذہن کو اس چیز کی طرف منتقال ہو جو اس کے لیے عقلاً یا عادتاً لازم ہو، یعنی جو حکم اس کے لیے عقلاً یا عادتاً لازم ہو۔ کما یفہم معنی کثرت الضیافہ، جیسا کہ سمجھ آتا ہے عظیم کثرت الضیافت من قولہم، ان کے قول سے کثرت ضیافت کا جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی جو عظیم الرماد کا لفظ ہے اس سے جو ہے وہ کثرت ضیافت سمجھ آتی ہے۔ وَيَفْهَمُ مَعْنَى السَّخَاوَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان بل یداہ مبسوطتان سے جو ہے وہ سخاوت اور فیاضی کا معنی سمجھ میں آتا ہے، یا اس سے یہ معنی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ متشابہ کا بیان تھا، اس متشابہ کے بیان میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم جو ہے یہ متشابہ کی ایک مثال جو ہے وہ بیان کی تھی۔ تو پہلے ہم اس کا تھوڑی سی وضاحت پڑھ لیں گے، کیونکہ گزشتہ سبق میں صحیح طرح سے اس کی وضاحت نہیں ہو پائی تھی، پھر اس کے بعد ہم کنایہ کی بحث جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو متشابہ کی مثال میں جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ذکر کی ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہ خود متشابہ ہے، یعنی یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے، اور اس سے جو ہے وہ متشابہات کی مراد سے واقفیت اور ناواقفیت کے سلسلے میں جو ہے علماء اسلام نے استدلال کیا ہے، وہ یہی آیت ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہ خود متشابہ ہے۔ تو اب اس میں دو احتمال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ الراسخون جو ہے یہ مبتدا ہو اور یقولون اس کی خبر ہو، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ مستانفہ ہو، مطلب متشابہات کے معنی کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یعنی الراسخون فی العلم جو ہے یہ مبتدا بنے، اور اس سے پہلے والے جملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ سے، اور راسخون فی العلم یقولون آمنا بھی اس کی خبر بن جائے، تو اس صورت میں اس کا وما یعلم تأویلہ الا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو متشابہات کا علم نہیں ہے۔ اور جن حضرات کو رسوخ فی العلم حاصل ہے وہ بھی متشابہات کے معنی مرادی کی صداقت اور حقانیت پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی تعویل و تفسیر کو سر من اسرار اللہ مانتے ہیں، اس کا یہ مطلب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوگا، اور یہ تعویل و تفسیر جو ہے اس کی یہ سر من اسرار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کا یہ مطلب ہو جائے گا۔
چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین جو ہیں وہ اسی نظریے کے قائل ہیں کہ جو ہے وہ متشابہات کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ایک احتمال تو یہ ہے اس کے۔ دوسرا احتمال یہ کہ الراسخون جو ہے یہ اللہ کا وما یعلم تأویلہ الا اللہ میں جو اللہ ہے، لفظ اللہ اس کا معطوف ہو، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ متشابہات کی تعویل کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں، ان کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ متشابہات کا علم ہے، اسی طرح والراسخون فی العلم یعنی راسخین فی العلم کو بھی اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا مطلب بن جائے گا، اور متکلمین کا یہی مذہب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مذہب ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے۔ اور اس طرح جو پہلا احتمال گزرا ہے یعنی راسخون فی العلم جو ہے یہ الگ ہے، متشابہات کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، یہ احناف کا مذہب راجح مذہب یہی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک روایت اس طرح کی ہے۔ تو گویا ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پہلے والے احتمال جیسی ہے، اور دوسری روایت ان سے جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ راسخین فی العلم بھی متشابہات کا علم جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے بلکہ محض لفظی اختلاف ہے، کیونکہ متشابہ جو ہوتا ہے وہ اس کی متشابہات جو قرآنی ہیں، جو قرآن کریم کے اندر متشابہات ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ متشابہ ہے جس کی مراد جو ہے وہ کسی تفسیر، اجمال، ابہام، غرابت یا اس طرح کے لفظی کی وجہ سے مشتبہ ہو گئی ہو، جیسے کہ آیات مجملہ ہیں جن کے اندر اجمال پایا جاتا ہے، اور اس طرح وہ آیات جن میں مشترک الفاظ مذکور ہیں، جیسے اولا مستم ہے، قروء ہے، یہ والی آیات جیسے کہ پچھلے سبق میں گزری ہے ان کی تفصیل۔ اور دوسرا متشابہ وہ ہے جس کی مراد معلوم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک تو وہ متشابہات ہیں جن کی جو ہے وہ مراد کسی وجہ سے مشتبہ ہوئی ہے، اور دوسرا متشابہ وہ ہے جن کی مراد معلوم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، جیسے کہ حروف مقطعات۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ متشابہات کی مراد صرف اللہ کے علم میں ہے، تو وہ متشابہات سے یہی دوسری قسم مراد لیتے ہیں، یعنی حروف مقطعات ان کی مراد کا معلوم ہونے کا امکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ متشابہات کی تفسیر و تعویل سے راسخین فی العلم بھی واقف ہوتے ہیں، تو وہ متشابہات سے قسم اول مراد لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ اختلاف نہیں ہے، صورت اختلاف ہے، محض لفظی اختلاف ہے، حقیقی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کنایہ کو ذکر کیا۔ تو کنایہ کہتے ہیں کسی حکم غیر مقصود کو اس لیے ثابت کرنا تاکہ اس کے معنی لازم کی طرف مخاطب کی توجہ مبذول کرائی جائے، اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ متشابہات کے بعد پہلی چیز ذکر کی محکم، دوسرا متشابہ، تیسری جو ہے وہ کنایہ ہے۔ تو کنایہ کہیں گے کسی حکم غیر مقصود کو اس لیے ثابت کرنا تاکہ اس کے معنی لازم کی طرف مخاطب کی توجہ مبذول کرائی جائے، جیسے محمود کثیر الرماد میں اب یہ محمود کے لیے کثیر الرحماد ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، لیکن وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ متکلم کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کی توجہ کثرت رماد کا جو معنی لازم ہے اس کی طرف مبذول کرائی جائے، یعنی کثرت ضیافت۔ کثرت رماد کا معنی لازم ہے، کثرت ضیافت اس کی طرف مبذول کرائی جائے، تو یہ کنایہ ہوتا ہے، یعنی جو اصلی معنی اس کا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر معنی غیر مقصود کی طرف، معنی لازم کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کرائی جاتی ہے، اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ کنایہ کے بارے میں علماء بیان جو ہیں، جو اہل بیان ہیں، ان کے عرف میں لفظ کنایہ کے دو معنی آتے ہیں۔ نمبر ایک، ایسے الفاظ بولنا جن سے لازمی معنی مراد لیے جا رہے ہوں، اس لحاظ سے کنایہ متکلم کی صفت ہے۔ یعنی ایک تو وہ کنایہ سے ایسے الفاظ ہیں مراد ہیں کہ ایسے الفاظ بولنا جن سے معنی لازمی مراد لیے جا رہے ہوں، تو اس لحاظ سے یہ کنایہ متکلم کی صفت بنے گی، اور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اسی اعتبار سے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ جو کنایہ کی تعریف شاہ صاحب نے متن میں ذکر کی ہے وہ اسی لحاظ سے۔ نمبر دو، ہر وہ لفظ جس کے معنی حقیقی کا لازم مراد لیا گیا ہو،
اگرچہ معنی حقیقی کو مراد لینے کی گنجائش بھی ہو، اس لحاظ سے مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا، یعنی جو معنی حقیقی کا لازم ہے، اگرچہ معنی حقیقی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی معنی حقیقی کے لازم کو مراد لیا گیا تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا۔ جو کنایتن ہے مصدر جو ہے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اور مشہور تعریف میں یہی پہلو ملحوظ ہوتا ہے، جو شاہ صاحب نے کی اس میں پہلا پہلو ملحوظ ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے متشابہ کی مثال وما یعلم تأویلہ الا اللہ اور اس طرح کنایہ کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ میں دوسرا احتمال کیا ہے، اس کا جواب آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، کنایہ کی تعریف کیا ہے، اس کا ذکر بھی آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔